اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، معرفت محمد و آل محمد کے سلسلے میں آج ہم اہل بیت رسالت کے لیے آسمان سے تازہ پھلوں اور کھانے کا نزول جبکہ اس پیالے کا ذکر کریں گے کہ جس کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ پیالہ واپس نہ جاتا تو قیامت تک میری امت اس میں سے کھاتی اور کوئی شخص بھوکا نہ سوتا۔ محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اکرم میرے پاس آئے اور پوچھا، کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، جس پر آپ چل پڑے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر، وہاں جا کر حسن اور حسین کو دیکھوں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ محترم سامعین، حضرت جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے اور پوچھا، بیٹی میرے فرزند کہاں ہیں؟ جناب سیدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے۔ راستے میں انہوں نے ابو دردہ کو دیکھا اور اس سے فرمایا، اے ابو دردہ، کیا تم نے میرے بیٹوں کو دیکھا ہے؟ ابو دردہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ، وہ بنی جد آن کی دیوار کے سائے میں سو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور دیکھا تو دونوں شہزادے گلے میں باہیں ڈالے دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ ابو دردہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں انہیں اٹھا لوں؟ حضرت نے فرمایا، اے ابو دردہ، پہلے مجھے ان کے اشک تو پہنچ لینے دو۔ اے ابو دردہ، اس کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، اگر ان کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو قیامت تک میری امت پر قحط آ جائے گا۔ محترم سامعین، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور چلنے لگے۔ اتنے میں جبرائیل امین نازل ہوئے۔ سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے محمد، آپ پریشان کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں ان کے رونے سے غمزدہ نہیں بلکہ ذلت دنیا کی وجہ سے غمزدہ ہوں۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری آسانی کے لیے میں کوہ احد کو سونے کا کر دوں کہ خدا کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا، نہیں۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، کیوں؟ نبی اکرم نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کفار کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ محترم سامعین، اس پر جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر جائیے اور وہاں رکھے ہوئے غذا کے کاسہ کو اٹھائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر کاسہ اٹھایا تو وہ سرید اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ جبرائیل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کھانا آپ کھائیں، اپنے بیٹوں اور اہل بیت کو کھلائیں، جس پر سب گھر والوں نے سیر ہو کر کھایا۔ راوی کہتا ہے، پھر وہ کھانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دیا، ہم نے بھی سیر ہو کر کھایا، وہ کاسہ ویسا کا ویسا ہی رہا۔
محترم سامعین، راوی کہتا ہے ایسا بابرکت کاسا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ کاسا اوپر چلا گیا۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر یہ کاسا رہ جاتا تو قیامت تک میری امت کا کوئی بھی شخص فقیر یا بھوکا نہ رہتا۔ محترم سامعین، علامہ مجلسی اپنی کتاب بحر الانوار میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور بیٹھ گئے، جبکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حیران ہوئیں، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا اور وہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ اب کیا کریں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد آسمان کی جانب دیکھا۔ فوری طور پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے پوچھو کہ وہ جنت کے کون سے میوے پسند کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور امام حسن مجتبی سے عرض کیا، اگر اجازت ہو تو جنت کے میووں سے میں میوہ پسند کروں؟ سب نے کہا، اے حسین، آپ پسند کریں، ہمیں بھی پسند آئے گا۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جبرائیل امین سے کہیں کہ مجھے تازہ خرما پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسین، خدا آپ کی درخواست جانتا ہے۔ پس اس کے بعد آن حضرت نے جناب سیدہ سے فرمایا، بیٹی اٹھو، کمرے میں جاؤ، وہاں جو غذا رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ اس پر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اٹھیں اور کمرے میں گئیں۔ وہاں شیشے کی پلیٹ جو کہ سبز سندس کے کپڑے میں لپٹی تھی، اس میں تازہ کھجور تھے، جبکہ خرما کی فصل کا موسم بھی نہیں تھا۔ بی بی وہ پلیٹ لے کر تشریف لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ، یہ غذا آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ بی بی نے عرض کیا، اللہ کے ہاں سے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جیسے حضرت مریم بنت عمران کہا کرتی تھیں۔ اس کے بعد حضرت اٹھے اور وہ پلیٹ لے کر درمیان میں رکھی، پھر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ایک دانہ لے کر امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دیا اور فرمایا، اے حسین، خدا تمہارے لیے مبارک کرے۔ پھر ایک دانہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے منہ میں رکھا اور فرمایا، اے حسن، خدا اسے تمہارے لیے مبارک کرے۔ پھر آپ نے تیسرا دانہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے منہ میں دیا اور فرمایا، اے فاطمہ، خدا اسے تمہارے لیے مبارک کرے۔ پھر آپ نے چوتھا دانہ اٹھا کر حضرت علی علیہ السلام کے منہ میں دیا اور فرمایا، اے علی، خدا اسے تمہارے لیے مبارک کرے۔ محترم سامعین، پھر حضرت علی علیہ السلام نے دوسرا دانہ اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، خدا اسے تمہارے لیے مبارک کرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹھے۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر وہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ پھر وہ پیالہ اللہ کے حکم سے آسمان کی طرف چلا
گیا۔ محترم سامعین، اس موقع پر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، بابا جان آج ہم نے عجیب مشاہدہ کیا۔ آپ کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے، جس پر حضرت نے فرمایا، اے بیٹی، جب میں نے پہلا کھجور حسین کے منہ میں دیا اور کہا، اے حسین خدا اسے تمہارے لیے مبارک کرے، میں نے سنا کہ اس وقت میکائیل اور اسرافیل کہہ رہے تھے کہ حسین خدا اسے تمہارے لیے مبارک کرے، تو میں نے ان کی تائید میں یہ جملے کہے۔ پھر جب میں نے دوسرا رطب اٹھا کر حسن کے منہ میں ڈالا تو اس وقت مجھے جبرائیل اور میکائیل کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہے تھے کہ حسن خدا اسے تمہارے لیے مبارک کرے، تو میں نے ان فرشتوں کے ساتھ مل کر وہ جملہ کہا۔ پھر جب میں نے تیسرا رطب اٹھا کر تمہارے منہ میں رکھا تو اس وقت مجھے حور العین کی آواز سنائی دی، جو جنت سے باہر نکل کر کہہ رہی تھیں، اے فاطمہ خدا اسے تمہارے لیے فائدہ مند کرے، تو ان کے ساتھ مل کر میں نے بھی کہا، اے بیٹی، جب میں نے چوتھا رطب اٹھا کر حضرت علی علیہ السلام کو دیا تو اس سے پہلے مجھے حق تعالیٰ کی آواز سنائی دی، جو کہہ رہے تھے، اے علی اس میں تمہارے لیے فائدہ ہو، میں نے اللہ عز و جل کی موافقت کی۔ پھر جب میں نے علی کو دوسرا رطب دیا تو اس وقت بھی مجھے حق تعالیٰ کی آواز سنائی دی کہ اے علی یہ تمہارے لیے مبارک ہو۔ اے بیٹی، پھر میں حق تعالیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، اس وقت خدا نے مجھ سے کہا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر قیامت تک تم علی کو رتب دیتے رہتے تو میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا۔ محترم سامعین، آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔